صبح کی روشنی ابھی پھیل ہی رہی تھی کہ اچانک وادی ہجر دردناک سسکیوں سے لرز اٹھی۔ ہوا بھی رک چکی تھی، کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی کہ اچانک پہاڑ کی چٹان درمیان سے پھٹ جاتی ہے، گرد و غبار اٹھتا ہے، ایک تیز روشنی نکلتی ہے اور اندر سے ایک بڑی جسامت کی اونٹنی نکلتی ہے۔ لوگ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک دھیمی آواز میں بولتا ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی والا معجزہ ہے۔ قوم ہود جب اپنے ظلم و ستم اور جبر کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو ان کے درمیان چند مومنین ایسے تھے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ عذاب کے بعد فضا خاموش تھی، وادی میں بس ٹوٹے ہوئے گھر باقی تھے، فضا میں عذاب کا گرد و غبار باقی تھا۔ بچ جانے والے لوگ کہتے تھے کہ شکر ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مان لی، اگر اللہ ہمیں پناہ نہ دیتا تو ہم بھی برباد ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی چھوڑ کر کسی دوسری وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا، دشوار اور تکلیف دہ تھا، مگر ان کو کسی نئی جگہ کی تلاش تھی جہاں خوشحالی اور امن کی زندگی گزار سکے۔ قافلے کو نجد اور حجاز کی پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے ایک آبادی والا علاقہ ملا جسے العلا کہتے ہیں، جہاں پانی کے چشمے اور باغات تھے۔ یہاں بہترین کھیتی باڑی والی زمین تھی اور ان کی آبادی یہاں بڑھنی شروع ہو گئی اور پھر ان کی اولادیں وادی ہجر میں پہنچ گئیں جسے آج مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہیں سے قوم سمود کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بہت عظیم قوم بنی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت، ذہانت، ہنر اور چٹانوں کو تراشنے کا کمال اور رہائش کے قدرتی علاقہ میں سب کچھ دیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، ایسی عمارتیں بناتے جن کے ستون سیدھے اور نقش و نگار سے مزین تھے۔ قرآن مجید کے مطابق یہ کھلے میدانوں میں پہاڑی چٹانوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی قوم میں بادشاہی نظام نافذ تھا، بازاروں میں رونق، تجارت اور رات کو بازاروں میں روشنی کا نظام، باغوں کی کثرت، کھجور کے درخت، سرسبز زمین کثرت سے تھے۔ اس وجہ سے یہ نعمتوں کا شکر بھول کر غرور میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں طاقت نے گمراہ کر دیا، کہتے کہ ہم نے اپنی ذہانت سے سب کچھ بنایا ہے۔ اس طرح ان کے دل سخت ہو گئے، پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا اور بتوں کو پکارنے لگے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ غرور میں سب کچھ بھول گئے، کہتے کہ ہم سے بڑا اس دنیا میں کون ہے۔ کمزوروں پر جبر کرتے، ان کی حق تلفی کرنے لگے۔ سردار کی مرضی کو قانون بنا لیے، جو سردار کہتا وہی کرتے۔ یہ اس طرح تھا کہ جیسے اللہ کے قانون کو پامال کر کے اپنی مرضی کا قانون نافذ کر لیا جائے۔ قوم سمود میں فساد اور گناہ عام تھے۔ ان کی بات مشہور تھی کہ ہم پہاڑ کو تراش کر گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھنے لگے اور بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ عطا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اس بستی کے ایک معزز شخص عبیر بن سیاف کے گھر حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بچپن ہی سے نرم خو، حکمت، نور، سوچ کی گہرائی اور حق کی طرف رغبت رکھتے تھے، اور یہ سب خوبیاں ان میں بہت نمایاں تھی۔ قوم کے بزرگ کہتے تھے کہ یہ لڑکا عام لڑکا نہیں ہے، اس کی باتوں میں کافی گہرائی ہے۔ اور جب وہ جوان ہوئے تو ان کا رویہ باقی لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ دنیا کی زینت و زبائش ان کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکتی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر فائز کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی بستی میں گئے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے کل تک تو ہمارا دوست تھا اور آج ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روک رہا ہے جو ہمارے باپ دادا
سے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ وادی، یہ عمارتیں، یہ سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان کا شکر ادا کرو اور شرک سے باز آ جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو ان کی قوم کہنے لگی کہ بغیر ثبوت کے باتیں نہ کرو، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ۔ بستی کے سردار کہنے لگے کہ اس پہاڑی کی چٹان سے ہماری مرضی کے مطابق زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تب ہم تمہیں نبی مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کو اپنے ساتھ اس پہاڑی کے قریب لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب اپنی نشانی ظاہر فرما۔ پھر اچانک پہاڑ پھٹ گیا، تیز روشنی نکلی اور پھر ایک اونٹنی چٹان سے باہر نکل آئی۔ قرآن مجید میں اسے ناقۃ اللہ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، اور اللہ تعالیٰ کی نشانی بتایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی جسامت کی اونٹنی لوگوں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ یہ اونٹنی بستی کے کنویں سے پانی پیتی تھی، جس سے کنویں کا سارا پانی ختم ہو جاتا، لوگ پریشان ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل بھی دیا تھا۔ اگلے دن پوری بستی اس اونٹنی کا دودھ پیتی تھی، ہر گھر اور ہر بچے کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی اور کوئی آدمی یا جانور اس دن کنویں سے پانی نہیں پیے گا، اور اگلے دن سب لوگ کنویں سے پانی لے سکتے ہیں، یعنی ایک دن اونٹنی کا دن اور اگلا دن بستی والوں کا دن ہوگا۔ بستی والوں نے اس آزمائش کو بھی برداشت نہ کیا۔ بستی کے سردار کہتے تھے کہ ہماری آزادی چھین لی گئی ہے، کہ ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کر رہی ہے۔ وہ غصے میں بھر گئے اور سازشیں کرنے لگے، کہنے لگے اس اونٹنی کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کی عزت بڑھ رہی ہے، لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ساری بستی ان پر ایمان لے آئے گی۔ پھر انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ اس معجزے یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی کو ختم کر دیا جائے، جس سے حضرت صالح علیہ السلام کا اثر رسوخ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن ایک امیر عورت ان لوگوں سے مخاطب ہوئی، جو اس اونٹنی کو مار ڈالے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گی۔ تو وہ لوگ تیار ہو گئے کہ آج رات اس اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس اپنی جگہ پر جا رہی تھی تو کچھ لوگ اس کے پیچھے گئے۔ پھر ایک آدمی نے اسے تیر مارا جو اونٹنی کے پاؤں پر لگا اور وہ گر گئی۔ پھر سب اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو ذبح کر ڈالا۔ بستی والوں نے اعلان کیا کہ ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم تھا جس کی وجہ سے اس بستی پر عذاب نازل ہونے والا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے بستی والو، یہ تم نے کیا ظلم کر ڈالا، اللہ کی نشانی کا قتل کر دیا۔ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، تم پر اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل ہوگا۔ وہ سب ہنسنے لگے کہ کیسا عذاب؟ تو پھر عذاب کی علامات شروع ہو گئی، عذاب آنا شروع ہو گیا۔ پہلے دن لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، ہوا گرم اور آسمان بھی سرخ رنگ کا ہو گیا۔ تیسرے دن بستی والوں کے چہرے سیاہ پڑ گئے، اور پھر طلوع آفتاب سے پہلے آسمان ان پر پھٹ پڑا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے، زمین سے خوفناک آوازیں آنے لگیں، اور پھر ایک چیخ سنائی دی جس سے ان کے کان پھٹ گئے، روحیں جسم سے نکل گئی۔ وہ سب کے سب اپنے گھروں میں الٹے منہ گر پڑے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک چیخ نے انہیں ہلاک کر ڈالا، قوم ثمود ختم ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا مگر تم نے نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ مدائن صالح آج تک گواہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار ہو تو بستیاں طاقت سے نہیں ایمان سے بچتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے
اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔